اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجته في العالمين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عنایت فرمائے اور پروردگار عالم ہماری اموات کی بہت مغفرت کرے اور ہمارے بچوں کی مغفرت فرمائے، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہمارے اموات کے نصیب اور ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب بہت بہت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں تا روز قیامت صراط حق پر، عمل صالح کے راستے پر اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اتباع اور نصرت کے سبیل پر ثابت قدم رکھے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک و نقسمک صل علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم پرانے آپ کی خدمت میں جو باتیں کر چکے ہیں اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور یہ عظیم مصیبت جس کی مثال انسانیت کی تاریخ میں، دیانت کے تاریخ میں، انبیاء و اوصیاء کے تاریخ میں اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے تاریخ میں نہیں ملتی، اور اسلام کے سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ کیسے اور کیوں پیش آئی ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام ایک جنگجو شخصیت تھے؟ انہوں نے معاویہ اور یزید کے خلاف اعلان جہاد، اعلان جنگ کیا تھا، اور ان کو اس راستے میں ظاہری طور پر لوگوں نے نصرت نہیں کی ہے تو ظاہری طور پر ان کو شکست ہوئی اور شہادت ملی ہے، یا نہیں؟ اس طرح نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس واقعے کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، جیسے پورے اسلام کی کہانی یہی ہے کہ اسلام کو مس انٹرپریٹ اور غلط تعویل کر کے، غلط تفسیر کر کے، حقائق کو چھپا کر، حقائق کو توڑ موڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے تقدیم کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے عقائد کو اپنے دنیاوی اغراض کے لیے، سیاسی اغراض کے لیے اور اپنے تعصبات اور ہوائے نفس کی تشفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا سیرہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا سیرہ ہے، ان کا سیرہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا سیرہ ہے، اور ان کے بیٹے امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کا سیرہ امام حسین علیہ السلام کا سیرہ ہے، اور ان کا نور عین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا سیرہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہی کا سیرہ ہے۔ ان کے سیروں میں اختلاف اور تفاوت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک شریعت نازل کی ہے، متعدد شریعت نازل نہیں کی ہے، اور ان کا سیرہ یہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا، کہ ان اہل بیت علیہم السلام کی حکومت کب آئے گی؟ امام عصر علیہ السلام۔ قائم بالحق کون ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور ان سے پہلے ان کی حکومت نہیں بنے گی، اور ان سے پہلے ان پہ مظالم کا دروازہ کھلے گا، اور ان کو ہمیشہ تقیہ کرنا پڑے گا، مختلف انداز میں، مختلف ادوار میں، مختلف طرق سے مختلف ظالمین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کا سیرہ ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے یہ باتیں جو میں آپ سے کہتا ہوں، یہ سب میں نے پچھلے احادیث میں ان کے اپنے اقوال سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ میرے اجتہادات، میرے تأثرات نہیں ہیں، یہ ان کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے اپنے پاک نصوص اور احادیث ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ شیعہ علماء
وہ حدیث پڑھتے نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرے کا مطالعہ نہیں کرتے، اور وہ علماء جو احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرے کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ عالم تشیع پر جس گروہ کی حکومت ہے، جس گروہ کا گرفت ہے، وہ ایک کلٹ ہے، وہ ایک کیا ہے، وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ وہ اپنے سے مخالف کسی قسم کے قول کو سننے کے لیے بالکل تحمل ان میں نہیں ہے۔ تو اس لیے جو آپ کے پاس انقلابی ورژن آتا ہے واقعی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، یہ لیا گیا ہے جماعت عمریہ سے، اور اس کو شیعہ علماء ہمارے دور میں بڑے بڑھ چڑھ کر اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس کو عوام کے سامنے اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حقائق نہیں ہے۔ اکثر علماء، جن علماء کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں کچھ اور ہے، تو ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو کسی نہ کسی قسم سے خاموش کیا جاتا ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں کہ ان کی شہادت کا اصلی سبب کیا ہے، کیسے وہ شہید ہو گئے، تو میں نے عرض کیا کہ بنی امیہ کا پہلے سے پلان تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے۔ تو اس کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں پچھلا جو میرا شو ہوا تھا اسی ٹاپک پر، یعنی شو نمبر 8 اسی موضوع پر، تو وہاں پر میں نے بہت سارے حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ تو یہ اب مباحث جو ہیں یہ تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں اس کی طرح ہے، آپ اس کو تسلسل کے ساتھ اگر سنیں تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ زیادہ تکرار مجھے نہیں اگر کروں تو وقت اس میں بہت لگے گا۔ یہ کتاب ہے مقتل الحسین علیہ السلام لأبی مخنف، ابی مخنف کا مقتل امام حسین علیہ السلام، چھاپ مکتبۃ الالفین کویت میں 1987 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 132 میں۔ امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور فوج بنی امیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ویلکم علی ما تقاتلونی، فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، افسوس و حسرت ہے تم لوگوں پر، کس لیے مجھ سے تم قتال اور جنگ کر رہے ہو، علی حق ترکتہ، کسی حق بات کو میں نے ترک کیا، میں کلمے کا منکر، قرآن کا منکر، نماز کا منکر، کس حق کا میں منکر ہوں، ام علی سنت غیرتها، یا میں نے حدیث چینج کی ہے، سنت چینج کی ہے، دین میں بدعت داخل کی، ام علی شریعت بدلتها، یا کسی شریعت کے کسی رکن کو میں نے چینج کیا، تم تو کلمہ گو ہو سب۔ یہ خطاب کس سے فرمایا ہے؟ یزید کے فوج سے، عبید اللہ ابن زیاد کے فوج سے، بنی امیہ کے لشکروں سے جو ان سے لڑنے آئے تھے یوم عاشور۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ بنی امیہ کا جواب یہ نہیں تھا کہ ہم آپ سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ یہاں نے خروج کیا، آپ نے انقلاب کیا، نہیں۔ لیکن اگر امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا ہوا ہوتا، انہوں نے جہاد کے لیے مثلا بہت ہی جوشیلے تقریریں کی ہیں کہ لوگوں آ جاؤ، یزید کافر ہے، یزید فلاں ہے، یزید فاجر ہے، بنی امیہ فاسق فاجر ہے، اور یہ سب باتیں حق ہیں، بلا شک ان کے خلاف جہاد کرنی چاہیے، میں ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں وارث علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں تمہیں انصاف دوں گا، میں حکومت اسلامی قائم کروں گا، بسم اللہ آ جاؤ میرا ساتھ دے دو۔ اگر اس طرح کے تقریر کیا ہوتے ہیں نا تو یہ سوال کرنے کے باری نہیں آتی کہ یوم عاشور پر سوال کرے کہ تم مجھ سے کس لیے لڑتے ہو، کیونکہ اس کا جواب بہت ہی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے خود اعلان جنگ کیے بھائی، آپ نے خود بھول گئے، آپ نے خود اتنی تقریریں کی ہیں، آپ نے خود اتنے ادعا کیے ہیں، لوگوں کو وعدے دیے ہیں کہ آپ یزید کی تخت کو اکاڑ کے، یزید کے تختہ کو پلٹا کر اپنی حکومت بنائیں گے، تو لازمی بات ہے کہ آپ نے خود اعلان جنگ کی ہے، آپ نے خود اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں مجھ سے لڑ رہے ہو، تو ٹھیک ہے نا۔ تو عرض یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی خطبہ کہیں نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف اس طرح کی کوئی تقریر کی ہو، بنی امیہ کے خلاف اس طرح کی کوئی تقریر کی ہو جوشیلے انداز میں کہ آ جاؤ بھائی، میں ان کا حکومت کا تختہ پلٹا کر آپ کے لیے اسلامی حکومت بناؤں گا، شریعت نافذ کروں گا، عدل و انصاف دوں گا، اور جو ہے بیت المال انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اللہ کی سنت، اللہ کے شریعت کے مطابق تم میں بانٹوں گا، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس یہ کلمات واضح ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یعنی میں ایک پرامن شخص ہوں، آپ لوگ آئے ہیں مجھ سے لڑنے کے لیے،
تو ان کا جواب کیا تھا؟ دیکھیں ایسے مقام پر جب سوال کیا جاتا ہے نا، ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا لشکر ہے، دوسری طرف عمر ابن سعد کا لشکر ہے یوم عاشور میں، تو لازمی بات ہے اس میں عوام تو جواب نہیں دیتے نا، وہاں پہ فوج کے جو سردار ہوتے ہیں، فوج کے جو کمانڈرز ہوتے ہیں وہ جواب دیں گے. تو بنی امیہ کی فوج نے کیا جواب دیا؟ فقالوا بل نقاتلك بغضا منا لأبيك، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس لیے لڑتے ہیں، نقاتلك بغضا منا لأبيك، کیونکہ ہمیں نفرت ہے آپ کی والد سے، آپ کے والد سے نفرت ہے ہم آپ کے والد نے ہم پہ ظلم کیا، ہمارا خون بہایا. وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين، اور آپ کے والد صاحب حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے سرداروں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے خاندان کے چشم و چراغوں کو انہوں نے کیا کیا؟ یوم بدر اور یوم حنین ان کو سربنیست کیا، ان کو قتل کیا انہوں نے. ہم اس لیے تو واضح طور پر یہ واضح آپ کے لیے کر رہا ہے، اور اس طرح کے کلمات کم نہیں ہیں، بہت زیادہ، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کس لیے ہوئی ہے؟ ایک انتقام، ایک تشفی کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا، یہ کتاب معال السبطین فی احوال الحسن والحسین صلوات اللہ علیہما، تالیف الشیخ محمد مہدی الحائری، الجزء الثانی، یہاں پر بھی صفحہ نمبر 12 میں یہ اسی روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے، معال السبطین میں. وقال ابو مخنف نے روایت کی ہے، ثم توجه نحو القوم وقال ويلكم على ما تقاتلوني على حق تركته ام على شريعة بدلتها ام على سنة غيرتها، کیوں ہم سے لڑتے ہو؟ کیا میں نے کوئی شریعت چینج کیا؟ میں نے حق ترک کیا؟ میں نے سنت بدل دیا؟ تو انہوں نے کہا، کیا جواب دی؟ نقاتلک بغضا منا لأبیک وما فعل بأشیاخنا یوم بدر وحنین، ہم آپ کے والد سے کے بغض کی وجہ سے، آپ کے والد سے بغض کی وجہ سے، اصل میں ان کو تو بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، لیکن وہ اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے تھے، اس کی تصریح نہیں کر سکتے تھے. کیوں کہ اگر اس کو تصریح کر لیتے تو ان کے سیاسی مفاد میں نہیں تھا. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دے دیں، ان کو قاتل کہہ دیں، ان کو خون ریز کہہ دیں، ان کو دین میں بدعتی کہہ دیں، مثلا یہ باتیں ان کے لیے آسان تھی. بنی امیہ کے لیے اس کا سیاسی خرچہ نہیں تھا، اس کا سیاسی کوئی لائبلٹی نہیں تھا ان کے لیے. فلما سمع كلامهم بكى وجعل يقول، جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جواب سنا، امام حسین علیہ السلام کو آنسو آئے، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے آنسو بہائے. کس بات پر؟ اپنی والد کی مظلومیت پر، اسلام کی مظلومیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی پر، کہ اس کی امت ابھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگوں میں جو کفار قریش کے ساتھ جو ہوا ہے، امت اس کا بدلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے لے رہی ہے. اور یہ اشعار انہوں نے پڑھی ہے، کفر القوم قدما، یہ واو نہیں ہے اکثر نسخوں میں نے یہ شعر مخاطل میں بہت پڑھے ہیں. کفر القوم قدما رغبوا عن ثواب اللہ رب الثقلین، یہ قوم شروع ہی سے کافر تھے، یہ قوم قدیم سے ہی کافر تھے، کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے اس سے انہوں نے منہ پھیر لیے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کی جزا سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کے حساب سے منہ پھیر لیے. قتل القوم علیا وابنہ حسن للخیر کریم الابوین، یہ قوم نے امام علی علیہ السلام کو شہید کیا، اسی قوم نے، اور اس کے بیٹے حسن الخیر، امام حسن مجتبی علیہ السلام جو سراسر خیر تھے، نیکی خوبی تھے، اور جن کے ابوین دونوں کریم تھے، ان کو قتل کیا ان لوگوں نے. حنقا منہم وقالوا اجمعوا واحشروا الناس الى حرب الحسین، دشمنی کی وجہ سے انہوں نے میرے والد کو بھی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا، دشمنی، میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کو قتل کیا دشمنی، انتقام کی وجہ سے. اور انہوں نے اب یہ کہا کہ اجمعوا واحشروا الناس، لوگ اپنی لشکر کو جمع کرو، سب لوگوں کو لے کے آؤ، الى حرب الحسین، امام حسین علیہ السلام کی جنگ کی طرف. یا لقوم من اناس رذل
جمع الجمع لأہل الحرمین، یہ لوگ کتنے کمینے ہیں، کتنے رذیل ہیں، کتنے پست ہیں، انہوں نے اپنے لشکر جمع کیا ہے اہل الحرمین کے قتال کے لیے، حرمین کے وارث کے قتال کے لیے۔ اچھا، پھر یہاں پر اگلے صفحے میں یہ اشعار سب لمبے ہیں، سب کو میں آپ کو ترجمہ کروں تو بہت ٹائم لگے گا۔ لا لشیء کان منی قبل ذا غیر فخری بضیاء الفرقدین، فرمایا کہ میرا کوئی جرم نہیں، امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا، مجھ سے جو قتال کیا جا رہا ہے، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میرا کوئی ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میرا کوئی جرم ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ میں فخر کرتا ہوں۔ کس پہ فخر کرتا ہوں؟ ضیاء الفرقدین کی، کہ میں دنیا و آخرت کے، زمین و آسمان کے جو نور ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میرے بابا، ان کے کردار پر، ان کے فضائل پہ میں فخر کرتا ہوں، اس لیے یہ مجھے قتل کر رہے ہیں۔ بعلی الخیر من بعد النبی والنبی القرشی الوالدین، کیونکہ میں فخر کرتا ہوں، میں فرزند ہوں کن کا؟ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، وہ امام علی علیہ السلام جو خیر ہیں بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں فخر کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی قرشی، جن کے دونوں والد قریش سے تھے۔ پھر وہ یہی کہ کیونکہ میں اسی اشعار میں فرماتے ہیں، کیونکہ میں خیرت اللہ من الخلق ابی ثم امی فانا ابن الخیرتین، اب میرے والد اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے ولی تھے، میری والدہ ان کے بعد اللہ کی چنی ہوئی اللہ کی ولیاں ہیں، تو میں اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے مختار لوگوں کا میں فرزند ہوں، اسی لیے مجھے قتل کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے خود وجہ بتا دی کہ یہ ان سے کیوں قتال کر رہے ہیں یوم عاشور، سمجھ میں آئی نا بات؟ اچھا، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی یہی الفاظ مروی ہیں کہ یہی کانورسیشن، اسی طرح کا محاورہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان اور بنی امیہ کے لشکر کے درمیان یوم عاشوراء پیش آیا ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاعمال لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چھاپ المطبعہ الحیدریہ بالنجف الاشرف، یہاں پہ صفحہ نمبر 140 میں، ثم وثب الحسین علیہ السلام متوکیا علی سیفہ فنادى بأعلی صوتہ، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تلوار پہ ٹیک لگایا، اپنے تلوار پہ انہوں نے اپنا بوجھ ڈال دیا اور اپنی بلند آواز سے انہوں نے ندا دی ہے۔ اچھا، بہت ساری باتوں کا انہوں نے ذکر کیا یہاں پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ سب نے کہا کہ جی ہاں جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں؟ وہ سب نے کہا جانتے ہیں۔ تو یہ سب کہنے کے بعد کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے بابا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، میرے چچا حضرت حمزہ ہیں، میرے چچا حضرت جعفر طیار علیہ السلام ہیں؟ جانتے ہیں؟ سب نے کہا جی ہاں جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں اول الناس اسلام، سب سے پہلے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہے، کسی اور نے ان سے پہلے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے، اور اسلام میں سب سے عالم، سب افقہ تھے؟ کہاں جی ہم جانتے ہیں، یہ سب ہم مانتے ہیں۔ کہاں کیا جانتے ہو کہ یہ تلوار جو میرے ہاتھ میں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے؟ کہاں جی ہاں جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، کیوں تم ابھی میرے خون کو یہاں بہانے آئے ہو، کیوں تم مجھے قتل کرنے، اگر یہ سب تم اعتراف کر رہے ہو تم مجھے کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ وَأَبِي الذَّائِدُ عَنِ الْحَوْضِ غَدًا يَذُودُ عَنْهُ رِجَالًا كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الصَّادِرُ عَنِ الْمَاءِ وَلِوَاءُ الْحَمْدُ فِي يَدَيْ جَدِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ حوض کوثر پر کل میرے والد حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے، اور وہ حوض کوثر سے ایسے لوگوں کو دور کریں گے، بہت سارے لوگوں کو دور کریں گے، جیسے جب ایک اونٹ کو اس کو پانی پینے کا حق نہیں ہوتا، اس کو لوگ پانی سے بھگاتے ہیں، اسی طرح میرے والد بہت سارے لوگوں کو حوض کوثر سے دور کریں گے، اور لواء الحمد میرے نانا کے ہاتھ میں ہوگا روز قیامت۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا علمنا ذلك كله، انہوں نے مخالف نے کہا یہ سب ہم جانتے ہیں۔ ونحن غیر تارکیک حتی تذوق الموت عطشا، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور آپ کو پانی بھی نہیں دیں گے، اور جب تک کہ آپ کو پیاسا ہم شہید نہ کریں، پیاسا قتل نہ کریں، کہ آپ کو ایک قطرے پانی کی ترس ہو، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں۔
اس طرح کے جواب دیے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کانورسیشن سے، ان کے اس محاورے سے، سوال جواب سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر کوئی تحریک چلائی ہوتی نا یزید کے خلاف، معاویہ کے خلاف اور بنی امیہ کے خلاف، تو یہ سوال کرنے کا باری نہیں آتا کہ یہ سوال کرے کہ آپ مجھ سے کیوں لڑتے ہو. اور پھر وہ عمر سعد کے لشکر والے بھی وہ جواب دے دیتے بھائی کہ بھائی اگر اس طرح سوال بھی کرتے ہیں نا، کیونکہ ایک شخص نے اگر خود اس نے تحریک چلائی حکومت کے خلاف، لوگوں کو مسلح کیا، لوگوں کو جمع کیا، تو وہ اس طرح نہیں پوچھا کہ پھر آپ مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میں فلان میں نے تو کچھ کیا نہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ، اگر کیا بھی ہو تو پھر سامنے والے یہی جواب دیں گے کہ بھائی آپ نے تحریک چلائی ہمارے خلیفے کے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف، شرعی حکومت کے خلاف، تم نے لوگوں کو جمع کیا ہے، یہاں پہ آپ نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، اس لیے ہم آپ سے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کا جواب بھی نہیں. ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب یہاں پر ایک حقد، ایک کینے کی عکاسی کر رہا ہے. وہ کینہ کون سا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ عثمان کو پانی نہیں ملا ہے نا، بنی امیہ والے کہتے تھے کہ عثمان کو پانی نہیں ملا ہے. وہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. عثمان کو پانی نہیں ملا ہے تو عثمان کے مقابلے میں آپ کو بھی پانی نہیں دیں گے، آپ کو اس کے جواب میں آپ کو قتل کر دیں گے. یہ جو ان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پانی نہیں ملے گا، یہ کس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں بنی امیہ والے؟ عثمان کے مقابلے میں. اچھا، یہ اسی کتاب اعمالی میں صفحہ نمبر 133 میں جو امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 137 میں اس میں ایک فقرہ یہ آتا ہے: بلغ عبید اللہ ابن زیاد ان عمر بن سعد یسامر الحسین علیہ السلام ویحدثه ویکرہ قتالہ. رپورٹ پہنچ گیا عبداللہ ابن زید، عبید اللہ ابن زیاد لعنہ اللہ کو، ابن مرجانہ کو. وہ کوفے کا گورنر، کوفے اور بصرے کا گورنر تھا، کہ اس نے جو لشکر بھیجیا عمر بن سعد کی قیادت میں. عمر بن سعد نے کچھ میٹنگزیں رکھی ہیں، کچھ میٹنگز رکھی ہیں کن کے ساتھ؟ امام حسین علیہ السلام. رات کے وقت وہ آپس میں ملے ہیں، آپس میں ان دونوں نے گفتگو کیا، اور اس کو رپورٹ آئی کہ عمر بن سعد اتنا زیادہ میل نہیں رکھتا، اتنا زیادہ اس میں اتنا ایکسائٹمنٹ، اتنا جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کریں. تو فوراً اس نے کیا شمر کو 4000 لشکر دے دی. فوجہ الیہ شمر الجوشن فی 4000 فارس، 4000 سواروں کا ایک لشکر بنا دی. صرف سوار اس میں 4000 تھے. ٹھیک ہے نا. اس کا کمانڈر کون، کس کو بنایا؟ شمر لعنت اللہ علیہ. وکتب الی عمر بن سعد، اور عمر ابن سعد کو لیٹر بھیجا، خط بھیجا: اذا اتاک کتابی هذا فلا تمهلن الحسین ابن علی. تمہیں جب یہ لیٹر ملے تو حسین ابن علی علیہ السلام کو آپ نے مزید مہلت نہیں دینی ہے، جنگ کا فوراً آپ نے آغاز کرنا یا اس کو گرفتار کر لینا. وَخُذْ بِكَظْمِهِ، اور اس کو نہایت بے رحمی کے ساتھ آپ نے اس پہ ٹوٹ پڑنا. وَحُلْ بَيْنَ الْمَاءِ وَبَيْنَهُ كَمَا حِيلَ بَيْنَ عُثْمَانَ وَبَيْنَ الْمَاءِ يَوْمَ الدَّارِ. اور جب میرا یہ خط پہنچا تو پھر پہنچے آپ کو، تو آپ نے کیا کرنا؟ امام حسین علیہ السلام کا راستہ دریا تک روکنا کہ پانی ان کو نہ پہنچے، جیسے کہ عثمان کو پانی نہیں دیا گیا تھا، جیسے کہ عثمان کو پانی نہیں دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہاں بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پہ جو پانی کاٹا جا رہا ہے، کس کے مقابلے میں؟ عثمان کے خلاف. جب عثمان کے خلاف مسلمانوں نے، صحابہ نے، مہاجرین انصار نے بغاوت کیا تھا، اس کو پانی کاٹ دیا تھا، پانی نہیں پہنچنے دیا تھا، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ حکم دیا تھا. اس کا بدلہ کس سے لے رہے ہیں؟ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے لے رہے ہیں. اچھا، یہ کہ یزید اور بنی امیہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے فکر میں تھے. اس کے مزید میں آپ کو کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قتل کرنا چاہ رہے تھے. میں آپ کو مزید دلائل پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب الفتوح ہے لابن اعثم الکوفی، الجزء الخامس، چاپ دار الاضواء. اس میں مقتل جو ہے نا، کتاب الفتوح لابن اعثم، کافی لمبی مقتل ہے. یہاں پر محمد ابن الحنفیہ کو جو امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی ہے، اس میں جو گفتگو ہے محمد حنفیہ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان، یہ الفاظ ملاحظہ کریں.
اس محمد حنفیہ نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں اور آپ سے میں بڑا مخلص ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، آپ ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، آپ میری جان سے مجھے پیار ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قل ما بدا لک، جو آپ کے دل میں ہے بتائیے، کہہ دیجئے جو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ محمد حنفیہ نے کہا اشیر علیک ان تنجو نفسک عن یزید بن معاویہ۔ دیکھیں یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ محمد حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی جان کو یزید سے بچائیے، اپنی جان کو یزید۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ ابھی تو مدینے میں، ٹھیک ہے نا، ابھی تو امام حسین علیہ السلام مدینے میں، اور مدینے سے مکے کی طرف جانے کا انہوں نے ارادہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں آپ یزید سے اپنی جان بچائیے۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یزید، یہ صرف اسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ یزید نے، ان کو پتہ تھا محمد حنفیہ کو کہ یزید بالکل اس بات پہ مصمم ہے، اس کا پکا ارادہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صفایا کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ وَعَنِ الْأَمْصَارِ مَا اسْتَطَعْتَ، اور شہروں میں آپ داخل نہ ہو جائیں، اور آپ شہروں میں داخل نہ ہو جائیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ شہروں میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب ایک شخص یزید سے اپنی جان بچائیے، شہروں میں بھی داخل نہ ہو جائیں، تو کہاں جانا ہوگا؟ تو پھر پہاڑوں میں رہے، بیابانوں میں رہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ارادہ یہی تھا محمد حنفیہ کا۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ ایک ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ بالکل یزید مصمم ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور پھر کیا کہتا ہے وَأَن تَبْعَثَ رُسُلَكَ إِلَى النَّاسِ وَتَدْعُوهُمْ إِلَى بَيْعَتِكَ۔ محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ بیابانوں میں، پہاڑوں میں چھپ کے پوشیدہ ہو جائیں، اور وہاں سے کیا کریں؟ لوگوں کو پھر آپ اپنی دعوت کر دیں اپنی طرف کہ لوگ آپ کی بیعت کریں۔ اگر لوگوں نے آپ کی بیعت کی تو پھر آپ حکومت بنائیں گے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ اور اگر بیعت نہیں کی لوگوں نے، کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، یعنی آپ چپکے سے، آپ بیابانوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، روپوش ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، شہر میں نہیں آتے، اچھا، اور آپ جو ہیں لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی میری بیعت کرو، آپ کے نمائندے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ اگر آپ کی فوج بن گئی، آپ نے حملہ کیا، اپنی حکومت بنا دی تو الحمدللہ۔ اگر نہیں بنا سکے تو کیا ہوا؟ بلی وَإِنْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى غَيْرِكَ حَمَدْتَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ۔ اور اگر لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے بھائی، تو آپ اسی طرح روپوش رہیے، اللہ کا شکر کیجئے، اپنی زندگی بچا دیجئے۔ اگر لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اس طرح نہیں، پھر آپ خود کو حملہ کریں کہ میں نے شہادت کرانی اپنی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، پھر آپ جو ہیں اپنی زندگی کیجئے کسی طریقے سے، اپنی جان کو بچاتے رہیں۔ یہ محمد حنفیہ کا، ان کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کا کیا تھا؟ ان کا مشورہ تھا۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، پھر اس نے، امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھیں، فقال الحسین یا اخی الی این اذهب، اے میرے بھائی میں کہاں جاؤں؟ آپ کا کیا مشورہ ہے، کہاں جاؤں؟ ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا اخرج الی مکہ فین اطمأنت بک الدار فذاک الذی تحب واحب۔ فرمایا کہ آپ مکے چلے جائیں، مکے چلے جائیں، مکے میں اگر آپ کو وہاں پہ امن ملے تو ادھر ہی رہیں بھائی، ادھر ہی آپ رہیں، ادھر ہی رہائش اختیار کریں۔ وہی میں چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا ملے؟ آپ کو ایک پرامن جگہ ملے جہاں لوگ آپ کو قتل نہ کریں، کیونکہ مکہ وہاں حرم امن الہی ہے، وہاں پہ کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ یہ لوگ بنی امیہ اس کا احترام کرتے ہیں، آپ کو نہیں مارتے، تو آپ ادھر ہی رہیے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے۔ اور اگر نہیں وہاں پہ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اگر وہاں پہ آپ کو نہیں ملتا، اور امام حسین علیہ السلام کی میں نے آپ کو کتنی حدیث دکھا دی کہ وہ کہتے تھے کہ میں مکہ جاؤں گا، اگر وہ جو وہاں پہ اہن لوں گا میں وہیں پہ رہوں گا، مکے پہ رہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور پھر مکے میں جب ان کو امن نہیں ملا تو مجبوری میں مکے سے نکلے ہوں۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى خَرَجْتَ إِلَى بِلَادِ الْيَمَنِ، اور اگر مکے میں امن نہیں ملا تو آپ یمن چلے جائیے۔ یمن کے پہاڑوں میں، پہاڑوں کی سرزمین ہے، وہاں پہ بہت سارے آپ کے چاہنے والے لوگ ادھر بہت ہیں۔ اچھا، وہ بڑے وفادار لوگ ہیں، بڑے
ایماندار لوگ ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ادھر چلے جائیں۔ اگر وہاں پر آپ کو امن ملا تو یمن میں رہیے، ادھر ہی آپ اپنی زندگی گزاریے، اور اگر یمن میں نہیں ملا وَإِلَّا لَحِقْتَ بِالرِّمَالِ وَالشُّعُوبِ الْجِبَالِ وَسِرْتَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، تو پھر اگر یمن میں بھی آپ کو امن نہیں ملتا وہاں پر، تو پھر آپ بیابانوں میں رہیے، روپوش ہو جائیں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں، کسی یعنی گمنام ہو جائے، رہیے اسی طرح۔ لِتَنظُرَ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کا کیا ہوتا ہے، سیاست کس طرف جاتی ہے، دنیا کس طرف آپ روپوشی اختیار کریں، ٹھیک ہے نا، اور دیکھیں کہ کہیں سے گشائش آتا ہے نہیں آتا، لوگ کیا کرتے ہیں، سیاست کیا کیم کھیلتی ہے، حکومتیں کیا کرتی ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح فقال له الحسین علیہ السلام یا واللہ لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت والله يزيد بن معاوية ابدا۔ یہ جو عبارات ہیں ابھی جو آ رہے ہیں نا، یہ کوئی اتنے کوئی شیعہ حدیث میں نہیں ہے، یہ مخالفین کے احادیث میں ہے۔ اے میرے بھائی، اگر دنیا میں مجھے کوئی پناہ بھی نہ ملے تو میں کبھی یزید سے بیعت نہیں کروں گا، یزید سے میں کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ اچھا، واللہ یزید ابن معاویہ سے کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یزید کو برکت نہ دے، فقط علیہم، بلی تو محمد ابن حنفیہ نے اس وقت کہا وبکا فبکا مع الحسین علیہ السلام، محمد ابن حنفیہ نے ان کی بات کاٹ دی، وہ رونے لگے، امام حسین علیہ السلام بھی رونے لگے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ میں بیعت کبھی نہیں کروں گا، میرے محترم ناظرین، بیعت کبھی، یہ بعض روایات میں، سب روایات میں نہیں ہے یہ، اور یہ مخالفین کے روایات میں اکثر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ کہ امام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خلفائے جور کی بیعت کی ہے، اس میں تو روایات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو کہ میں یزید کی کبھی بیعت نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقیے کا ماحول نہ ہو، مجھے مجبور نہ کیا جائے، تو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ عام حالات میں بیعت نہیں، مگر یہ کہ مجھے مجبور کیا جائے، مجھ پہ بہت سختی کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ خود مقاتل میں ہے کہ روز عاشور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ راستہ دے دو کہ میں شام کی طرف جاؤں، یزید سے میں خود ملاقات کروں، اور میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں۔ یہ نص الفاظ ہیں مقاتل میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مقاتل کے یہ الفاظ صحیح ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں شام کی طرف جاؤں، مجھے یہ راستہ دے دو بھائی، تو مجھے جنگ نہ کرو، میرے بچوں کو ذبح نہ کرو، میرے بھائیوں کو ذبح نہ کرو، میرے بھتیجوں کو ذبح نہ کرو، مجھے شام جانے دو، یا مجھے فرنٹیئرز پہ جانے دو کہ میں وہ کسی سرحدی حدود میں جا کے ایک عام مسلمان کی طرح رہوں، یا میں شام جا کر یزید سے ملوں اور یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھوں، تو یہ کوئی شریعت کے اصول کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان مجبوری میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، کل امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث دکھا دی، امام باقر علیہ السلام کے احادیث دکھا دی، اور بہت سخت احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، منصور سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی طاعت سب پہ واجب سمجھتا ہوں، اور میں کبھی آپ کے خلاف لشکر نہیں نکالوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو یہ جو تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کبھی یزید سے بیعت نہیں کروں گا، اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلی عرض یہ ہے کہ کوئی حدیث نہیں۔ دوسری بات یہ، اگر یہ صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بیعت کرنے کا فائدہ ہے نہیں، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ بیعت کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے بہر صورت، میں بیعت کروں یا نہ کروں مجھے قتل کریں گے، بیعت کرنے کا کیا فائدہ، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ میں کبھی بیعت نہیں کروں گا، یعنی وہ عام حالات میں کہ جب ہمیں مجبور نہیں کیا جاتا، ہمیں رہنے دیا جا رہا، اپنے گھر میں رہنے دیا جا رہا ہے، تو بیعت نہیں کروں۔ اگر مجبور کریں تو یہ اس صورت کو شامل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد البصری، چھاپ مکتبۃ الخانجی بالقاہرہ، کتاب چھپی سنہ 2001 میں۔ ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 427 میں عبداللہ ابن عباس کا ایک مکالمہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عباس چلا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور بہت رات کو دیر تک گفتگو ہوتی ہے اس کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ وقال، عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا، وَأُنشِدُكَ اللَّهُ، اس نے امام حسین علیہ السلام کو قسم دیا کہ آپ عراق نہ جائیں۔ اچھا، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، واللہ انی لأظنک ستقتل غدا بین نسائک و بناتک کما قتل عثمان بین نسائہ و بناتک،
آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ عراق میں جیسے عثمان اپنے بیوی بچوں کے سامنے شہید ہوئے، قتل ہوئے تھے لعنت اللہ علیہ، آپ بھی اپنی بیوی بچوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے۔ لیکن اہم جملے اس کے بعد آتے ہیں، واللہ انی لاخاف، عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر ہے، ان تکون الذی یقاد به عثمان، کہ بنی امیہ عثمان کے قتل کا بدلہ آپ سے لیں گے، بنی امیہ عثمان کے خون کا بدلہ آپ سے لیں گے، آپ وہی شخص ہوں گے جو عثمان کا خون بہا، عثمان کا بلڈ منی اپنے بلڈ سے آپ پے کریں گے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس یہ بھی جو کہہ رہا ہے نا، یہ بیوقوف آدمی نہیں ہے، اس کو بخوبی پتہ ہے کہ بنی امیہ ہر طرح سے انتقام لینے کی فکر میں ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، ان کا جو بہت بڑا خلیفہ جماعت عمریہ کا معتضد اور مأمون، ان دونوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بنی امیہ نے کس لیے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ معتضد اور مأمون دونوں نے وہ یہی کہا ہے کہ بنی امیہ نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام کی فکر میں، انتقام کی وجہ سے قتل کیا، نہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی بغاوت کیا تھا۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب تاریخ الطبری جزء ثامن، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات سنہ 1998 میں چھپی ہے۔ یہاں پر یہ جلد کون سی ہے بھائی؟ جلد نمبر 8 ہے نا، جلد نمبر 8۔ اچھا، معتضد یہ سنہ 285 کی بات ہے، بلکہ 284 کی بات ہے طبری میں، اس کے احداث میں وقائع سنہ 284 میں یہ پورا ایک پروکلیمیشن ہے، ایک شاہانہ ایک بیان ہے، ایک فرمان ہے، جس کو مأمون نے لکھا تھا۔ مأمون کی وفات ہے سنہ 240 کے لگ بھگ ہے نا، 230 ہے اس طرح، یا 218 ہے، 220 ہے اس طرح، ابھی میں بھولی۔ تو اس نے پہلے لکھا تھا یہ بیان صادر کرنے کے لیے بنی امیہ کی شان میں، کیونکہ بنی عباس کو بنی امیہ سے سخت نفرت تھی، بنی عباس کو، انہوں نے یہ بیان صادر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے وزراء وغیرہ نے منع کیا تھا کہ اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں، آپ کے لیے سیاسی مفاد میں نہیں ہے، کچھ لوگوں کو بنی امیہ سے محبت ہے، بلا وجہ ان کو آپ کیوں ناراض کریں گے، تو اس نے یہ صادر نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے پوتے نے سنہ 284 میں جب وہ بادشاہ بنا تھا تو اس نے اپنے دادا مأمون کے اس بیان کو ظاہر کیا تھا بھائی، بلکہ اس کا پوتا بھی نہیں تھا، اس کا بھتیجے کا لڑکا، اس کا بھتیجا بنتا تھا مأمون کا وہ۔ اچھا، تو اس نے اب جو بنی عباس کا پہلا بادشاہ گزرا مأمون، اس کے اس بیان کو اس نے ظاہر کیا تھا۔ اچھا، کتاب المعتضد فی شأن بنی امیہ، یہ بڑا اہم ایک تاریخی ڈاکیومنٹ ہے کہ اس کو بنی امیہ کے تاریخ کو، بنی امیہ کے کرتوتوں کو مختصر انداز میں کئی صفحات پر اس کا ایک پورا ایک جامع لسٹ مأمون اور معتضد نے لکھ کر نشر کیا۔ اچھا، اس میں جو صفحہ نمبر 636 میں آتا ہے بنی امیہ کے مظالم اور بنی امیہ کے مخازی اور ان کے مطاعن میں، ثم من اغلظ من تهك وعظم ما اخترم، ثم من اغلظ من تهك واعظم ما احترم، کہتا ہے یزید ملعون کے بدترین جرائم میں سے، بدترین حد حرمت میں سے، اس کے بدترین فسق و فجور اور مظالم میں سے، سفکہ دم الحسین ابن علی علیہ السلام وابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس نے خون بہا دیا، پاک خون بہا دیا، کس کا؟ حسین علیہ السلام، جو علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عین، ان کا خون بتایا۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ کہ عداوۃ لرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول سے دشمنی کی وجہ سے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ مأمون نے خود کہا ہے، معتضد نے، اور یہ ان کے فرقہ عمریہ کے امیر المؤمنین ہیں، اس کا کلام حجت ہے ان پر۔ اور پھر اللہ آپ کا بھلا کروں، اور یہ تاریخی ڈاکیومنٹ کی وجہ سے ان کو جھوٹ بولنے، اس مسئلے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی سیاسی کشش تھی اس کی وجہ سے قتل کیا ہے، نہیں، عداوۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بنی امیہ کو بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ومجاہدۃ لعطرتہ، اور یہ عطرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قتال کرنے کی فکر میں تھے، جنگ کرنے کی فکر میں تھے، واستہانۃ بحرمتہ،
اور یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو ریزی کی جائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذلیل کیا تھا بدر میں، احد میں، احزاب میں، حنین میں، فتح مکہ کے وقت، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہ اپنے وہ یہ جو اپنے لیے بے حرمتی سمجھتے تھے اس کا انتقام لینے کی فکر میں تھے۔ اچھا، مزید عرض کروں میرے محترم بھائیو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مکالمہ ہے عبداللہ ابن عباس سے، اور اس میں وجہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں مدینہ منورہ سے خارج ہو گئے، کیوں مدینہ منورہ سے وہ خارج ہو گئے۔ ملاحظہ کریں کتاب الفتوح ابن عاصم جزء خامس چاپ دار الاضواء سنہ 1991 میں چھپی، اور یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، ابن عاصم کوفی جو ہے نا، آپ نہ سمجھے کہ یہ کوئی شیعہ کتاب ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر 24 میں یہاں پر ابن عباس سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ ابن عباس روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے ساتھ روتے ہیں، اور فرماتے ہیں یا ابن عباس تعلم انی ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس تم جانتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نور عین ہوں۔ ابن عباس نے کہا کہ جی ہاں، اس نے کہا نعلم ونعرف ان ما فی الدنیا احد هو ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیرک، اس نے کہا کہ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی فرزند رسول نہیں ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا واحد بیٹا دنیا میں آپ ہی ہیں، ہم یہ جانتے ہیں بالکل۔ وَأَنَّ نَصْرَكَ لَفَرْضٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كَفَرِيضَةِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ أَن يُقْبَلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْأُخْرَى، اور آپ کی جو نصرت ہے نماز کی طرح واجب ہے، زکوٰۃ کی طرح واجب ہے، جس طرح نماز زکوٰۃ کے بغیر قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ نماز کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اسی طرح آپ کی نصرت کے بغیر نماز روزے بھی قبول نہیں ہوتے۔ اچھا، قال الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس، عباس کے بیٹے فما تقول فی قوم اخرجوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دارہ وقرارہ، ابن عباس کیا کہتے ہو اس قوم کے متعلق، بنی امیہ کے متعلق، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جس کی نصرت، جس کی طاعت نماز روزے کی طرح واجب ہے، اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ ومولدہ، اس کے جو شہر ولادت ہے، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ومجاورت قبرہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی مجاورت ہے، ومولدہ ومسجدہ وموضع مہاجرہ، اس کی اپنی جائے ولادت وہاں پر ہے، اس کی اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد وہاں پر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر گئے، ان کو وہاں سے ان لوگوں نے مجبور کیا کہ نکل جائیں۔ اچھا، فترکوہ خائفا مرعوبا، اور انہوں نے اس فرزند رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کی حالت میں، کہ صبح و شام خوف رہتا ہے کہ دشمن کہاں سے آ جائیں، کس طرح ہمارا مستقبل کیا ہوگا، بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، فرزند کو مرعوب، جس پہ رعب ہے دشمن کا، لا یستقر فی قرار، جس کے لیے قرار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، رہنے کی کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، ولا یأوی فی موطن، اور اس کو دنیا میں ایک سرپناہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کہیں جانے کے لیے کوئی مقام ہی نہیں ہے، یریدون فی ذلک قتلہ وسفک دمہ، اور یہ سب اس کو قتل چاہتے ہیں۔ مدینے سے نکلنے کی وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سب میرے لیے زندگی حرام کر دی ہے۔ اچھا، مجھے میرے نانا کے مہاجر سے، محل ہجرت سے نکال دیا، اور ہمیں خوفزدہ کیا گیا، ہمیں مرعوب کیا گیا ہے، اور ہمارے دنیا میں کوئی سرپناہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑی ہے، اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یریدون فی ذلک قتلہ وسفک دمہ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیں اور میرا خون بہائیں، ارادہ یہ نہیں کہ ان مجھ سے بیعت لے لیں، ٹھیک ہے نا، میں ان کی حکومت قبول کروں، مجھے جائے نہیں، ارادہ یہ ہے ان کا مجھے قتل کر دیں ہر صورت میں، بیعت کریں نہ کریں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، حالانکہ میں مشرک ہوں، میں کیا مشرک ہوں، میں نے اللہ پہ شرک نہیں کیا، قتل تو اس کو کیا جاتا ہے جو مشرک ہو، وَلَا اتَّخَذَ مِن دُونِهِ وَلِيًّا، اللہ کے علاوہ میں نے کسی کو اپنا رب مانا، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ والخلفاء من بعد، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خلفاء برحق، کیونکہ یہ عمری کتاب ہے نا، خلفاء برحق ہمارے نزدیک کون ہے؟ امیر المؤمنین امام حسن علیہ السلام۔ اچھا، ان کے سنت کو میں نے چینج نہیں کیا۔ اچھا،
میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بنی امیہ کے متعلق ہم آپ کے پہلے خدمت عرض کر چکے ہیں کہ بنی امیہ یہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب انہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے مجبوری سے اسلام کا اظہار کیا تھا، انہوں نے کوئی دل سے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں، مختلف افراد ابھی آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، آپ کے تجزیے پیش کیے مختلف افراد کے، کہ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کا قتل کرنا چاہتے تھے بنی امیہ، بدر و حنین کا انتقام لینے کے لیے، خیبر اور احد کا انتقام لینے کے لیے، فتح مکہ کے انتقام کے لیے، اور عثمان کے ساتھ جو ہوا اس کو بھی امام حسین علیہ السلام کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ اچھا، بلکہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام اب دنیا میں نہیں ہیں، ان سے کیسے انتقام لے لیں؟ تو اب تو ایک ہی بچے امام حسین علیہ السلام، انتقام تو انہیں سے لیا جائے گا نا۔ تو یہ بنی امیہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے دلائل میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سیرہ نبویہ ابن ہشام ہے، چاپ دار احیاء التراث جزء رابع۔ اچھا، وہ فتح مکہ کے وقت عباس ابن عبد المطلب وہ ابو سفیان سے ملتا ہے، ابو سفیان کو وہ پناہ دے دیتا ہے، وہ آ کے لے کے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آتا ہے کہ اس کے پناہ میں ہے، تو یہ بھی مسلمان نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے کہتا ہے کہ الم یعنی ویحک یا ابا سفیان الم یعنی لک ان تعلم انه لا الہ الا اللہ، کیا یہ وہ وقت نہیں آیا کہ تم اقرار کرو کہ لا الہ الا اللہ؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ بالکل میں اس کو مانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اس نے یہ کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا سفیان الم یعنی لک ان تعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کا وقت نہیں آیا کہ تم اقرار کرو؟ اس نے کہا اما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا، اس نے کہا ہاں البتہ یہ جملہ جو ہے نا ابھی فتح مکے کے وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو عبداللہ ابن عباس نے پناہ دیے تاکہ مسلمان کو قتل نہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تو کہتا ہے ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اقرار کر کے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہتا ہے نہیں ابھی اس میں دل میں شک ہے، ملعون کہتا ہے۔ فقال له عباس نے کہا ویحک اسلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ قبل ان تضرب عنق۔ عباس نے کہا کہ ملعون آدمی، شہادت دے، شہادتین پڑھ والا میں اپنا پناہ لے لیتا ہوں تجھ سے، اور تیرا گردن لوگ یہاں پہ اڑا دیں گے، تیرا سر قلم ہو جائے گا۔ فشہد شہادت الحق فاسلم، پھر اس نے اس وقت شہادت حق پڑھا اور مسلمان ہوا۔ تو یہ جو شہادت ہے نا، یہ تو واضح طور پر ہے، ابو سفیان کا جو کلمہ ہے ابو کلمہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے اس نے کلمہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو واضح ہے کہ عباس نے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ، وہ کہتا ہے دل میں شک ہے، میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ کہتا ہے کلمہ پڑھ والا میں تجھے ابھی گردن تیرا اڑایا جائے، پھر اس نے کلمہ پڑھی۔ اچھا، اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا، اور مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 6 ہے، چاپ دار الفکر ابو بکر حیتمی کی۔ اچھا، ملاحظہ کریں اس کتاب میں یہی حدیث صفحہ نمبر جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 242 میں روایت نمبر 10,234 ہے، طویل روایت ہے۔ اس میں یہ فقرے آتے ہیں، ابھی جو میں نے فقرے ابھی دکھا دیے آپ کو، کہ وہی فقرے جو میں نے ابھی پڑھے نا، کہ اس نے زبردستی کلمہ پڑھا ہے ابو سفیان نے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 246 میں جب یہ لمبی حدیث ختم ہوتی ہے، رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح، طبرانی روایت کی ہے اور اس کے رجال سب بخاری مسلم کے رجال ہیں، صحیح ہے نا۔ یعنی روایت نہایت معتبر ہے کہ ابو سفیان نے کلمہ جو پڑھا ہے نا وہ دل سے نہیں پڑھا ہے۔ ہمارے مولا ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ اس طرح فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ ہے، چاپ مصر، یہاں پر نہج البلاغہ میں صفحہ نمبر 374 میں لا تشدن علیکم فرة بعدها کرہ ولا جولة بعدها حملہ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے لشکر سے کہ جنگ جو ہے مکر کا نام ہے، ٹرکس کا نام ہے، جنگ میں ہمیشہ ٹرکس ہوتے ہیں، ہیلے ہوتے ہیں، جس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر ہیلا مکر سے کام نہ لے جنگ میں اور دشمن کو آپ
دھوکہ نہ دیں جنگ میں، تو یہ جنگ اس طرح نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ جب آپ اس لیے پیچھے ہٹتے ہو تاکہ واپس جا کے بہترین حملہ کریں، تو یہ آپ اس کو برا نہ سمجھیں. لا تشدن علیکم فرۃ بعدها کرہ، اگر آپ اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں کہ دشمن مثلا سامنے آ جائے یا کوئی بھی ٹرک ہے کہ فوراً اس کے بعد اب حملہ کریں، تو یہ بالکل صحیح کام ہے. ولا جولۃ بعدها حملہ، اور اگر آپ اپنے گھوڑے کو میدان میں اس لیے دوڑاتے ہیں تاکہ واپس آ کر حملہ کریں، یہ بالکل صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وَأْتُوا السُّيُوفَ حُقُوقَهَا، تمہارے تلواروں کا حق بنتا ہے، اپنے تلواروں کا حق ادا کرو. وَوَطِّئُوا لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا، اور دشمن کے پہلوؤں کو، یہ پہلو ہوتا ہے نا دشمن انسان کا پہلو، ان کو تم زمین پہ کہ یہ میت کی طرح زمین پہ گر جائیں، تو اس کے لیے تیار کرو. یہ شاعرانہ الفاظ ہیں، بہت ہی عربی زبان میں ہائی ایلیکوینس کے الفاظ ہیں، بہت بلیغ الفاظ ہیں. تو اس طرح یعنی دشمن کو زمین پہ گرا دو. وَاضْمُرُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى الطَّعْنِ الدَّعْسِي وَالضَّرْبِ التَّلْحَفِي، اور اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو تیار کرو کس کے لیے؟ علی الطعن الدعسی، تیز نیزے کی وار، نیزے کی وار سے تیز وار کرو. والضرب الطلحفی، اور تلوار کے دھار سے محکم وار کے لیے تیار کرو. وَأَمِيتُ الْأَصْوَاتِ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ، اچھا اس کو میں نے مطالعہ بہت پہلے کیا تھا. امیت الاصوات، آوازوں کو دھیمی رکھو، آوازوں کو دھیمی رکھو، یہ شکست کے انسان کے کمزوری کے لیے بہتر ہے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہتر ہے. شاید مثلا جو شخص زیادہ چیخ مارتا ہے جنگوں میں، نعرے مارتا ہے، تو وہ جلدی تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، شاید مراد یہ ہو. فوالذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو کھول دیا، چاک کر دیا. وبرأ النسمہ، اور لوگ انسان کو خلق کیا. ما اسلموا ولکن استسلموا، صفین والے یہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے، بنی امیہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے. ما اسلموا ولکن استسلموا، انہوں نے صرف اسلام کا اظہار کیا، دھوکہ اسلام کا اظہار کیا. واسروا الکفر، انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور اپنے کفر کو مخفی کیا. فلما وجدوا اعوانا علیہ اظہروہ، اور جب ان کو اپنے کفر پر اعوان ملیں تو ابھی دوبارہ انہوں نے اپنے کفر کو ظاہر کیا. اور یہ ابو سفیان کا اسلام ہے. معاویہ کا اسلام بھی زبردستی تھا، وہ کوئی دل سے مسلمان کبھی ہوا نہیں تھا. یہ ملاحظہ کریں کتاب جمہورت و خطب العرب فی العصر الاموی، عربوں کے خطبے عصر اموی میں 1933 میں، یہ مصر میں الحلبی پریس میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 16 میں نے پچھلے پروگرام میں پڑھا تھا نا آپ کی خدمت میں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے موجودگی میں جو بنی امیہ نے تقریر کی تھی نا، میں نے پڑھا تھا نا. اچھا، اب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہے وہاں پر. میرا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ پورا امام حسن علیہ السلام کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن کیونکہ اس میں وقت بہت لگے گا، کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ بنی امیہ نے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبغض تھے، یہ اصل حقیقت میں کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو جو قتل کیا ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے کے لیے قتل کیا ہے. سمجھ میں اصل بات یہ ہے. تو اصل مراد یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے. تو یہاں پر معاویہ کے عدم اسلام پر امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے اتعلمون ان الذی شتمتموه منذ اليوم صلی القبلتین، کیونکہ معاویہ کے دربار میں عتبہ ابن ابی سفیان نے، عمرو ابن العاص نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مغیرہ ابن شعبہ نے، اور مروان ابن الحکم نے، کئی لوگ تھے نا، پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو برے الفاظ سے ذکر کیا تھا. تو امام حسن علیہ السلام کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کیا جانتے ہوں کہ جس کو تم نے صبح سے ابھی تک گالی دے رہے ہو، وہ وہی ہے کہ جس نے دو قبلوں کی طرف کھلتائی ہما، دو قبلوں کی طرف اس وقت نماز پڑھا ہے. وَأَنْتَ يَا مُعَاوِيَ بِهِمَا کافر، کہ معاویہ تو دونوں کا قبلوں کا کافر تھا اس زمانے میں. تَرَاهَا ضَلَالَةً وَتَعْبُدُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى،
تو دونوں قبلوں کو اور نماز کو تو ضلالت و گمراہی سمجھتا تھا، اور لات اور عزا کی تو عبادت اور تو پوجا کرتا تھا. وَتَعْبُدُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى غَوَایَةً، غوایت، گمراہی، ضلالت، جہالت کی وجہ سے تو لات اور عزا کا عبادت کر رہا تھا. وَأُنشِدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْبَايَ الْبَيْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا بَيْعَةَ الْفَتْحِ وَبَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، اور کیا جانتے ہو کہ انہوں نے دونوں بیعتوں میں شریک تھے، بیعت الفتح میں اور بیعت الرضوان دونوں میں. اچھا، وَأَنْتَ يَا مَعَوِيَ بِإِحْدَاهُمَا كَافِرٌ وَبِالْأُخْرَى نَاكِثٌ. بیعت فتح وہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا تھا. اے معاویہ، تم تو بیعت رضوان میں تو کافر تھے، اور بیعت فتح کا میں تو نے بیعت کیا تھا، لیکن اس بیعت کو تم نے توڑ دیا. وَأُنشِدُكُمُ اللَّهَ، اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اول الناس اسلامہ ہے، سب ایمانہ ہے، اول الناس ایمان میں اول الناس ہے. وَأَنَّ يَا مُعَاوِيَ وَأَبَاكَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اے معاویہ، تو اور تیرا باپ، میرے والد صاحب جس کو تم گالی دے رہے ہو، اول الناس ایمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور تو اور تیرا باپ مؤلفت قلوب میں ہم سے، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی مسلمان کیا، اور پھر تمہیں تحفے دے دے کر زکوٰۃ صدقات دیتا رہا تاکہ تم اسلام سے کچھ تمہارا دل اسلام کی طرف راغب ہو جائے، دل سے بھی تمہارا دل اسلام کی طرف میل کر دے. اچھا، اب دیکھو، تسرون الکفر و تظہرون الاسلام، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردستی تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم اور تیرے والد نے، اے معاویہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زکوٰۃ صدقات عطا کرتے تھے کہ بھئی چلیں ان کو تحفے ملے، شاید دل میں ان کا اسلام کی طرف رجحان پیدا ہو. اس وقت تمہاری کیا حالت ہے؟ تسرون الکفر و تظہرون الاسلام، تم اپنی کفر چھپاتے تھے اور اسلام کا اظہار کرتے تھے. وَتُسْتَمَالُونَ بِالْأَمْوَالِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اموال دیتے تھے تاکہ تمہارے دل میں کوئی نرمی آ جائے، اسلام کے لیے کوئی محبت بڑھے رشوت کی وجہ سے. وَأُنشِدُكُمُ اللَّهَ أَلَسْتُمْ تعلمون أنه كان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأن راية المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه. کیا تم نہیں جانتے جس شخص کو تم گالی دے رہے ہو، امیر المؤمنین علیہ السلام، رایت بدر، روز بدر اسلام کا علمدار کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اور کفار کا علمدار کون تھا؟ معاویہ اور اس کا باپ معاویہ، ابو سفیان اور معاویہ. اور ثم لقيكم يوم احد ويوم الاحزاب ومعه رايه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ومعك ومع ابيك رايه الشرك، اور جنگ بدر میں کے بعد جنگ احد میں اور جنگ احزاب میں بھی تم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقابلہ کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اسلام کا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تھا، اور شرک اور شیطان اور ابلیس کا علم، اے معاویہ، تیرے ہاتھ میں اور تیرے ابے ابو سفیان ملعون کے ہاتھ میں تھا. وفی کل ذلك یفتح اللہ له ویفلج حجته وینصر دعوته، ان تمام معارک میں اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو فتح دی ہے، وہ ان کے حجت کو، ان کے برہان کو، ان کے حق ہونے کے دلائل کو زیادہ روشن فرمایا. وینصر دعوته، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو ہمیشہ پیروزی عطا کیا. ویصدق حدیثہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کی اللہ نے تصدیق فرمائی غیب سے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی تلک المواطن کلھا عنہ راض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر مشکل گھڑی میں اور ہر سخت گھڑی میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام پہ بھروسہ کرتے تھے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے راضی تھے ہمیشہ. وعلیک وعلی ابیک ساخط، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر لمحے میں ابو سفیان پہ غضبناک تھے، اور اے معاویہ ملعون تجھ پہ غضبناک تھے. وانشدک اللہ یا معاویہ اتذکر یوما جاء ابوک علی جمل احمر وانت تسوقه واخوک عتبہ هذا یقودہ، اور تجھے یاد نہیں معاویہ ملعون، ایک دن تیرے والد آئے تھے، تیرے والد آیا تھا، تیرے ابو، وہ ایک لال رنگ کے اونٹ پہ سوار ہے اور تو پیچھے سے آ رہا ہے، اور وہ تیرا بھائی عتبہ بھی ساتھ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تینوں کو لعنت کیا تھا، اللہم لعن الراکب والقائد والسائق، تینوں کو، باپ اور دونوں بیٹوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا تھا. اتنسى يا معاویہ الشعر الذي كتبته الى ابيك لما هم ان يسلم تنهاه عن ذلك، معاویہ بھول گیا تو تیرے والد ابو سفیان جھوٹا اسلام ظاہر کرنے کی فکر میں تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر مکے کی طرف آ رہی گیا، تو تیرے والد مسلمان ہونے کے چکر میں تھا،
تو تم نے اس کے لیے شعر لکھا تھا، یا صخر لا تسلمن یوما فتفضحنا بعد الذین ببدر اصبحوا مزقا. اے صخر ابن حرب ابو سفیان کا نام ہے، اے صخر مسلمان نہ ہونا، ہمیں بے عزت نہ کرنا، کیونکہ ہمارے جوان جو بدر میں مرے ہیں، جب بدر میں ہمارے جوان کٹ گئے ہیں، ان کے خون کا تم احترام نہیں کر سکتے. یہ ملعون کہتا ہے خالی ہاں تو مسلمان بنتا ہے، میرا جو ہے ماموں و عمی، میرا چچا و عم الام، اور میری ماں کا چچا، ثالثهم وحنظل الخیر اہدى لنا ارقا، اور میرا بڑا بھائی حنظلہ ابن ابی سفیان، یہ سب بدر میں انہوں نے قربانی دی ہے شرک کے لیے، شیطان کے لیے، ابلیس کے لیے، لات و عزا کے لیے، اور اب تو مسلمان ہونے کی فکر میں. لا ترکنن الى امر تکلفنا والراقصات فی المکۃ الخرقا. تو جو ہے مسلمان بننا چاہتا ہے، اپنے والد کو ڈانٹ رہا ہے، یہ ملعون گالی دے رہا ہے اس کو، تو ہمیں ایسے مشکل میں پھنسا دے گا، ہمارے لیے بے عزتی کرا دے گا. مکے کی جو رقاصہ عورتیں ہیں وہ کیا کہیں گی؟ مکے کے جو زناکار عورتیں ہیں، اپنی ماں اور اپنے خالوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ ہمیں ملامت کریں گی. فالموت اہون من قول الغداة لقد حاد ابن الحرب عن العزى اذا فرقا. کہتا تھا اس سے تو موت ہی بہتر ہے کہ لوگ کہہ دیں ابو سفیان لات کے دین کو چھوڑ کر، عزا کے دین کو چھوڑ کے مسلمان ہو گیا. یہ شعر اپنا بھول گیا ملعون تو. اچھا، تو اس شعر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ واضح الفاظ میں ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے واضح کہہ دیا کہ معاویہ تم لوگ کبھی مسلمان ہوئے نہیں، تم زبردستی مسلمان ہوئے تھے مال لے کر، لیکن ہمیشہ اپنا کفر چھپا رہے تھے. یہ کتاب تذکرۃ الخواص للعلامہ سبط ابن الجوزی الحنفی ہے. اچھا، متوفی سنہ 654. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر اسی حدیث کو نقل کر رہا ہے وہ، اسی روایت کو جو ابھی میں نے کتاب جمہورۃ خطب العرب سے روایت کی، انہوں نے بھی نقل کی دوسرے الفاظ کے ساتھ. تو اس میں یہ الفاظ ہیں، وَأَنْتَ الَّذِي كُنْتَ تَنْهَى أَبَاكَ عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى قُلْتَ مخاطبا لا. یہی اشعار اس نے بھی نقل کیا کہ تو اپنے والد کو منع کر رہا تھا کہ مسلمان نہ ہو جانا، اور ہماری بے عزتی کرا دو گے، ٹھیک ہے نا. کتاب انصاب الاشراف میں ملاحظہ کریں، انصاب الاشراف جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے یہ 5، چھاپ دار الفکر 1996 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 19 ہے. جب عثمان کو حکومت ملی ہے، عثمان کو، تو ابو سفیان زندہ تھا. ابو سفیان جو ہے نا عثمان کی حکومت کے آخر تک زندہ تھا. ملعون یا عثمان کے پاس آئے، تلقفوها یا بنی امیہ تلقف القر فما الامر على ما يقولون. اس نے کہا اب حکومت ہمیں ملی ہے، حکومت جو اب بنی امیہ کو ملی ہے، اب حکومت بنی امیہ سے خارج نہ ہونے دینا. جیسے بچے جو بال سے کہتے ہیں نا، بال سے، گیند سے ایک دوسرے کو پاس دے، اسی طرح تم ایک دوسرے کو پاس دیا کرو، حکومت، سیاست کو، حکومت کو. تو فما الامر علی ما یقولون، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے، قیامت، قرآن، یہ سب جھوٹ ہے بھائی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری روایت میں یہ ہے ابن سیرین سے کہ ابو سفیان جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تلقفوه الان تلقف الکرتی فما من جنت ولا نار. اس نے کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان سے کہا تھا کہ اب حکومت تم نے اہل بیت علیہ السلام سے چھینی ہے، تو اب اپنے پاس رکھنا، کبھی اہل بیت کو نہ ملے، کیونکہ یہ جنت یہ نار سب جھوٹ ہے. اصل بات ہے حکومت، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکومت بنانے کی فکر میں تھے، ان سے ہو نہیں سکا، ان کو تو ہم نے زہر دے کے قتل کرا دیا. اب جو ہے نہ جنت ہے نہ نار ہے، حکومت، اب حکومت کسی کو نہیں جانے دینا. اچھا، میں مزید آپ کی خدمت میں وہ مصادر پیش کروں کہ امام حسین علیہ السلام کو کس لیے قتل کیا گیا، ٹھیک ہے نا. بنی امیہ نے ان کو کیوں قتل کیا، اصل سبب آپ دیکھ لیں. یہ کتاب امالی صدوق رحمہ اللہ، چاپ المطبع الحیدریہ فی النجف الاشرف 1970 میں چھپی ہے. یہاں پر باب نمبر کون سا ہے بھائی؟ باب نمبر المجلس الحادی والثلاثون 31. یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ ابو عبید اللہ ابن زیاد کے دربان نے کہا
لما جیء برأس الحسین علیہ السلام، جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو حرام زادے کے پاس لایا گیا، ملعون کے پاس لایا گیا، بہرحال اس نے بے حرمتی کی، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اللہ لعنت کر۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ جملے اس کے یہ تھے، یوم بیوم بدر، اس کے یہی جملے تھے عبید اللہ بن زیاد، یوم بیوم بدر، آج ہم نے بدر کا بدلہ لیا، یوم بیوم بدر، آج کا دن جنگ بدر کا بدلہ ہے۔ نہج البشار نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں ہے کہ مروان ابن الحکم لعنت اللہ علیہ مدینے میں تھا جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو، یہ شہر مختلف شہروں میں یہ پھیرا رہے تھے بنی امیہ، تو امام حسین علیہ السلام کے سر کو اس کے لیے بھی بھیجا گیا کہ یہ بنی امیہ کا بڑا سردار تھا، یہ تو بہت اہم تھا بنی امیہ میں مروان۔ تو اللہ اکبر، یہ شرح نہج البلاغہ جزء رابع سن 1959 میں چھپی ہے۔ تو مروان بہت خبیث آدمی تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر جب آیا تو اس نے خوشی میں شعریں پڑھی ہیں، پھر اس نے سر مبارک اٹھا کے ثم رمى بالرأس نحو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سر مبارک، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، مخالفین کی کتاب ہے، سر مبارک اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اس نے پھینکا اور کہا یا محمد یوم بیوم بدر، اور کہا اے محمد آج بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا تجھ سے۔ یہ کتاب مزار کبیر ہے لمحمد بن جعفر المشہدی، المزار الکبیر، اس میں دعائے ندبہ ملاحظہ فرمائیں، دعائے ندبہ جو امام عصر علیہ السلام کا دعائے شریف ہے کہ اس کو جمعے کے دن، عید فطر اور عید اضحیٰ کے دن پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے کچھ الفاظ یہ ہیں، اور کتنا پیارا دعا ہے، اس جیسا نورانی دعا پیارا دنیا شاید بہت کم ہے شیعوں کے پاس یا نہیں ہے جتنا دعائے ندبہ ہے، اور اس میں کتنے معجزات ہیں، کتنے کرامات ہیں دعائے ندبہ پڑھنے سے۔ یہ عجیب و غریب ہے کہ انسان کو امام عصر علیہ السلام سے ملاتا ہے یہ دعا۔ اچھا ملاحظہ کریں، اس میں یہ جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کان امیر المؤمنین علیہ السلام ہدی من الضلال و نورا من العمی، تاریکیوں میں وہ ہدایت کے چراغ تھے، نابیناؤں میں وہ نور تھے، وہ حبل اللہ المتین، وہ اللہ کے محکم رسی تھے، صراط المستقیم، اللہ کے صراط مستقیم وہ تھے، لا یسبق بقرابت فی رحم، رشتہ داری میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت میں، نیکی میں، کسی نے امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ کسی نے پیغمبر کی خدمت نہیں کی، نیکی نہیں کی، احسان نہیں کیا، اور کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھا ہی نہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ولا بسابقۃ فی دین، اور دین میں سوابق کے لحاظ سے کوئی امیر المؤمنین علیہ السلام کا خاکبہ نہیں تھا، ولا یلحق فیہ فی منقبۃ من مناقبہ، یہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہوئے انسان کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دعا کے الفاظ، اللہ سے دعا کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل، اور امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہیں کسی منقبت، کسی فضیلت میں ان سے کوئی، ان کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا، یحظو حظو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر منہ بمنہ وہ چلتے تھے، ویقاتل علی التأویل، اور قرآن مجید کے معانی کو، جس قوم نے قرآن کا اقرار تو کیا تھا لیکن قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مطالب، قرآن کے اوامر کا وہ منکر تھے، ان سے انہوں نے جہاد کیا، ولا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی شخص کی ملامت کرنے سے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ لوگ برا کہیں گے، لوگ ملامت کرتے تھے۔ قد وتر فیہ صنادید العرب، قد وتر فیہ صنادید العرب، عرب کے سرداروں کو، عرب کے شہسواروں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہوں نے ان کو سب کو سیاہ مٹی پہ ان کے لاشوں کو گرا دیا، وقتل ابطالہم، اور ان کے بڑے بڑے جو ہیرو تھے، جنگجو تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو جہنم واصل فرمایا،
وَنَاهَشَ ثُعْبَانَهُمْ، اور ان کے جو بڑے جو ایسے وحشی درندے کی طرح ان کے جو جنگجو تھے، ان سب کو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے سر بخاک کر دیا، سر بنیست کر دیا۔ وَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں کے دل میں بڑھ گیا، کیا چیز بڑھ گیا؟ کینہ، دشمنی۔ کس چیز کا کینہ؟ احقادا بدریہ و خیبریہ و حنینیہ وغیرہن، وہ دشمنیاں جو بدر کی تھیں، وہ دشمنیاں، وہ کینے جو خیبر کی تھی کہ خیبر میں ہم فرار ہو گئے، خیبر میں ان کو فتح ملی ہے، خیبر میں ہمیں روسیائی ملی، خیبر میں کس کو فتح ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دل ان کے بھر گئے بھئی حقد سے، حسادت سے، دشمنی سے۔ فَأَضَبَّتْ عَلَىٰ عَدَاوَتِهِ وَأَكَبَّتْ عَلَىٰ مُنَابَذَتِهِ، تو یہ قریش، پورا قریش کی ٹیم اور بالخصوص بنی امیہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے دشمنی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ خالص ہو گئے۔ انہوں نے فَأَضَبَّتْ، انہوں نے دل میں مخفی کر دی، دل میں چھپا دی، بھر دی انہوں نے کیا؟ دشمنی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اور وَأَكَبَّتْ عَلَىٰ مُنَابَذَتِهِ، اور یہ ایک ہو گئی، ان کی ٹیم جو ہے ایک بات پہ یہ متحد ہو گئے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ ہم نے دشمنی کرنی ہے اور ان کو ہم نے اوپر نہیں آنے دینا، ان کو لیڈرشپ کا مقام، امامت کا مقام اور ولایت کا مقام نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگلے صفحے میں ملاحظہ کریں، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، وَقَتَلَهُ الْأَشْقَى الْآخَرِينَ يَتْبَعُ الْأَشْقَى الْأَوَّلِينَ، جو شقی ترین فرد اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، عبد الشیطان ابن ملجم لعنت اللہ علیہ۔ لم يمتثل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی الہادین بعد الہادی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر تھے کہ اس امت کے حجج، اس امت کے ہادی، اس امت کے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی امتثال کیا جائے، اتباع کیا جائے، ان کی نصرت کیا جائے، ان سے احسان کیا جائے، نیکی کیا جائے، ان سے برائی نہیں کی جائے، یہ اوامر امت نے کیا کہ اپنے پیروں کے تلے ڈال دیے۔ والامت مصرۃ علی مقتہ، امت ایک بات پہ متحد ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے طاعت نہیں کرنی ہے۔ مجتمعۃ علی قطیعۃ رحمہ، امت اجماع کر گئی ہے، اتفاق کر گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم نے زیادہ سے زیادہ بدی کرنی۔ اگر پیغمبر حکم دیتے نا کہ تم نے میرے اہل بیت علیہم السلام سے بدی کرنی ہے، برائی کرنی ہے، تو امت اس طرح جس طرح امت نے بدی کی ہے، برائی کی ہے اہل بیت علیہم السلام سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا طاعت کا، نصرت کا، تسلیم کا اور نیکی اور احسان کا اہل بیت علیہم السلام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدی کا حکم بھی دیتے نا کہ تم نے ان سے دشمنی کرنی ہے، تو جس طرح امت نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے اس سے بدتر نہیں کر سکتے تھے۔ تو امت نے اجماع کیا اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا، وَإِقْصَاءِ وَلْدِهِ، اور اہل بیت علیہ السلام کی اولاد کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو نیست و نابود کریں اور ان کو پراکندہ کریں، ان کو بکھیر دیں عالم میں۔ إِلَّا الْقَلِيلِ مِمَّنْ وَفَى لِرِعَایَةِ الْحَقِّ فِيهِ، مگر بہت کم لوگ جنہوں نے مراعات کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مراعات کی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جاری کریں گے۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ فریقین کے کتب سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف میرے محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام مکے میں، ٹھیک ہے نا، مکے میں، مکے سے وہ کیوں نکل رہے ہیں؟ میں مختصر دیکھیں، مدینے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مدینے سے وہ کیوں نکلے۔ اب مکے سے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا انہوں نے انقلاب کیا، وہ انقلاب کی کوئی دلیل لے کے آنا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ میں کہہ دوں کہ بھائی مثلا ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیا، ادعا کروں، ایسی کوئی تاریخی ادعا کریں نا، اس کی ہر ادعا کی دلیل ہونی چاہیے۔ کوئی ابھی آپ شاہد تو نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہاں پہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں آپ زندہ تو نہیں تھے کہ آپ کی باتوں کو ہم ایک شاہد ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مان لیں، اس لیے مان لیں۔ آپ نقل کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے بہت بڑی سیاسی تحریک چلائی ہے، عسکری تحریک چلائی ہے، بنی امیہ کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی ہے،
وہ دلیل تو دکھاؤ نا ان باتوں کا، ہر جملے کے دلیل دکھاؤ، ہر ادعا کا ہمیں دلیل دکھاؤ. ایسے ہی بنا دیا ان لوگوں نے. ملاحظہ کریں یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 45 علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف. بلکہ میں آپ کو یہ میرا بحار الانوار یہاں میرے پاس ہے، میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں بھائی. کتاب بحار جلد نمبر 45، ٹھیک ہے نا بھائی، چابدار حیات تراث، یہاں پہ صفحہ نمبر 99. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مع انه قد ظهر لك من الاخبار السابقه انه عليه السلام هرب من المدينه خوفا من القتل الى مکہ. کہتے ہیں تم نے حدیث نہیں پڑھی بیوقوفو، اوے تم اندھے، حدیث ہم نے بتا دی، سکھا دی، پڑھا دی بھائی کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے اس لیے نکلے کہ وہ قتل ہو جاتے مدینے میں، تاکہ جان بچانے کے لیے مدینے سے، جیسے ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے فرار ہو گئے، مکے سے نکل گئے رات کی تاریکی میں، ٹھیک ہے نا، غار میں چھپے تاکہ قتل نہ ہو جائے. وَكَذَا خَرَجَ مِن مَكَّةَ بَعْدَمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ غَيْلَتَهُ وَقَتْلَهُ. اور مکے سے بھی اسی لیے نکلے امام حسین صلوات اللہ علیہ، جب ان کو پتہ چل گیا کہ مکے میں ان کو قتل کیا جائے گا، ان کا خون بہایا جائے گا. حتى لم يتيسر له فداه نفسي وأبي وأمي وولدي، یہاں تک کہ وہ حج نہیں بجا لا سکے، میرے ماں، میری جان، میری جان، میرا باپ، میرا ماں، میرا اولاد، میرے اموال ان پہ فدا ہوں. اچھا، ان یتم حجہ، کہ وہ اپنے حج کو بجا لائیں، حج بجا نہیں لا سکے. فتحلل وخرج منها خائفا يترقب، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام سے نکل گئے، ٹھیک ہے، اور مکے سے خوف کی حالت میں، یترقب دیکھتے ہوا، کہ انسان مراقبہ کرتا ہے، دیکھتا ہے دشمن کہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، خوف کی حالت میں، ترقب کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں مکے سے نکلے. وقد كانوا لعنهم الله ضيقوا عليه جميع الاقطار ولم يتركوا له موضعا للفرار. خدا لعنت کرے بنی امیہ کو کہ انہوں نے دنیا کو امام حسین علیہ السلام پہ تنگ کیا تھا، اور ولم يتركوا له موضعا للفرار، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی پناہ گاہ دنیا میں نہیں چھوڑی تھی. مکے میں پناہ کے لیے آئے تھے، مکے میں وہ لشکر آیا مخالفین کا، بنی امیہ کا، یزید کا، قتل کیا جائے امام حسین علیہ السلام کو. اب مکے سے نکل جائیں، دنیا میں جانے کو کوئی جگہ ہے ہی نہیں ان کے لیے. پھر فرماتے ہیں مجلسی صاحب وقد رأيت في بعض الكتب المعتبرة، میں نے اپنی آنکھوں سے معتبر کتب میں دیکھا، معتبر کتب میں، ان یزید انفذ عمرو بن سعید بن العاص، یزید لعنت اللہ علیہ نے عمرو بن سعید بن العاص کو ایک بہت عظیم لشکر، فی عسکر عظیم، عظیم لشکر کے ساتھ مکہ بھیجا ہے. وَوَاللَّهُ أَمْرَ الْمَوْسِمِ وَأَمَّرَهُ عَلَى الْحَاجِّ كُلِّهِمْ، اور اس کو امیر الحاج بنایا، اور اس کو مکے کا بھی امیر گورنر بنایا. اچھا، تو لشکر اتنا مکے میں کیا ہو رہا ہے؟ مکے میں اتنی بڑی لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا، مکہ تو کوئی بارڈر، کوئی فرنٹیئر تو ہے نہیں، کیوں لے کے آیا؟ ہاں کہتے ہیں ثم انه دس مع الحاج في تلك السنه. اچھا، وكان قد اوصاه بقبض الحسين عليه السلام سرا، یزید ملعون نے اس کو حکم دیا تھا کہ تم چپکے سے جا کر، مخفیانہ جا کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر لینا. وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ بِقَتْلِهِ غَيْلَهُ، اور اگر ممکن نہ ہو کہ ان کو گرفتار کیا جائے تو ان کو اساسینیٹ کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا لشکر کس لیے بھیجا؟ اسی لیے بھیجا تھا. ثم انه دس مع الحاج في تلك السنه 30 رجلا من شياطين بني امیہ، پھر اس نے کیا حاجیوں میں، بنی امیہ کے شیاطین میں سے 30 آدمی کو حاجی کے لباس میں بھیج دی. وَأَمَرَهُمْ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى أَيِّ حَالٍ اتَّفَقَ، اور ان کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی بھی صورت میں قتل کیا جائے. فَلَمَّا عَلِمَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِذَلِكَ، پھر جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا ہے، حل من احرام الحج وجعلها عمرة مفردة، امام حسین علیہ السلام نے
حج چھوڑ دیے، حج سے کے احرام سے نکل گئے اور عمرہ کی نیت کیا اور عمرہ بجا لائے. اچھا، اور پھر وقد روی بأسانید انه لما منعه علیہ السلام محمد بن الحنفیہ عن الخروج الى الكوفہ قال، اور معتبر اسانید کے ساتھ مروی ہے کہ محمد حنفیہ نے جب امام حسین علیہ السلام کو کوفے کی طرف جانے سے منع فرمایا تو کہا یا واللہ یا اخی لو کنت فی جحر حامۃ من حوام الارض لاستخرجونی منہ حتی یقتلونی. امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اگر میں کسی زمین کے جانوروں کے میں سے ایک جانور کے سوراخ میں بھی چلا جاؤں تو وہاں سے مجھے نکال کر یہ مجھے قتل کر دیں گے. یعنی میرے قتل سے بچنے کا کوئی طریقہ، ہر جگہ مجھے قتل کر دیں. میرے جانے کے لیے دنیا میں کہیں نہیں، مکہ نہیں رہ سکتا. کیوں مکہ نہیں رہ سکتا ہے؟ کیونکہ پہ شہادت ہوگی، قتل ہو جائیں گے. اور امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں شہید ہو جائیں. اس سے بہت ہی ان کو سخت کراہت تھی. شہادت سے کراہت نہیں تھی، مکے میں شہادت سے نہایت شدید کراہت تھی امام حسین علیہ السلام. اس کے احادیث میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. مکے میں نہیں چاہتے تھے کہ شہید ہو جائیں. بل الظاہر انه صلوات اللہ علیہ لو کان یسالمهم ویبایعهم لا یترکونه لشدت عداوته. یہ بہت ظاہر واضح ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ان سے وہ بھی کرتے، صلح بھی کرتے، بیعت بھی کر لیتے، وہ چھوڑنے والے نہیں تھے، بنی امیہ چھوڑنے والے نہیں تھے. کیوں؟ لشدت عداوتہم، کیونکہ ان کی عداوت بڑی شدید تھی. وکثرت وقاحتہم، کیونکہ ان کی وقاحت، ان کی بے شرمی، ان کی بے حیائی، بنی امیہ اس کی کوئی انتہا نہ تھی. بل كانوا يغتالونه بكل حیلہ، وہ امام حسین علیہ السلام کو ہر مکر کے ساتھ شہید کرنا چاہتے تھے بنی امیہ. اور اس طرح بھی شہید نہیں کرنا چاہتے تھے بھائی کہ ہم بھائی ان کو ایک تلوار مار دی تو ختم. نہیں، وہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ، ان کو اپنی دل کے تشفی کے لیے، ان کو ان کے اپنے باطل اوہام کے مطابق مثلا ان کو خوار کر کے، مثلا ان کو طرح طرح سے، یعنی ان کو بے عزت کر کے، نستجیر باللہ، ان کو بے حرمتی کر کے، بے احترامی کر کے، اور ان کے اولاد بچوں کے ساتھ، وہ ان کا نیت تھا، شروع سے ہی ان کی نیت تھی بنی امیہ کی. کیونکہ انہوں نے جو بدر کا انتقام لینا تھا. بدر کا انتقام صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک تیر دور سے مار دے قتل ہو گئے بدر کا انتقام ہو گئے. نہیں، بدر کا انتقام، احد کا انتقام، خیبر کا انتقام، حنین کا انتقام. اچھا، وَيَدْفَعُونَهُ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ، اور وہ ہر وسیلے سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے. وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْرِضُونَ الْبَيْعَةَ عَلَيْهِ أَوَّلًا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُمْ بِذَلِكَ. أَلَا تَرَى إلى مروان لعنه الله كيف كان يشير على والي المدينة بقتله قبل عرض البيعة عليه. وكان عبيد الله بن زياد عليه لعين الله إلى يوم التناد يقول اعرضوا عليه فلينزل على أمرنا ثم نرى فيه رأينا. ألا ترى كيف أمنوا مسلما ثم قتلوه. وہ بیعت جو علامہ مجلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیعت جو مطالبہ کر رہے تھے، ایک بہانہ تھا، ایک بہانہ تھا. یہ کوئی حقیقت نہیں تھی کہ اگر بیعت کر لیتے امام حسین علیہ السلام تو ان کی زندگی بچ جاتی. ایسی بات نہیں ہے. ان کو پتہ تھا ہم بیعت کا مطالبہ کریں گے. امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. بیعت کا مطالبہ کریں گے، وہ مانیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بیعت جو ہے بیعت نو بیعت ہے، یہ اس بیعت کا فائدہ نہیں ہے، ہم ان کو بہرحال قتل کرنا چاہتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام ویسے بھی موافقت نہیں کریں گے. تو پھر علامہ مجلسی فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے مروان نے مدینے کے گورنر کو کہا کہ بیعت سے پہلے اس کو ابھی قتل کر دو. حالانکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کل آئے گے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں، قتل کر دو، ابھی قتل کر دو. بیعت لینا ان کا مقصود نہیں تھا، ان کو قتل کرنا مقصود تھا. اچھا، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کے یہ جملہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے کہہ دو کہ تم ہمارے حکم کو مان لو، کہ ہم جو حکم فیصلہ سنائیں آپ کو وہ آپ مان لیں، پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو وہ بیعت کا بھی مطالبہ نہیں کر رہے تھے، بعد میں تو بیعت کا بھی مطالبہ نہیں کر رہے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے ان لوگوں نے مسلم کو امان دی اور پھر اس کو قتل کیا. اچھا میرے محترم ناظرین، اب اسی مقدار پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، اور پھر مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق اگلے
پروگرامز میں کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے سفر ان کا کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. خدا حافظ یا علی مدد یا علی.